السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے مہینے کے کچھ وظائف اور کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے فضیلت شب عاشوراء آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک مہینہ یعنی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث کریمہ میں ارشاد ہے کہ ہر مہینے کے فضائل جو ہے بالخصوص اس ماہ مقدس کی بے پناہ فضیلتیں محفوظ ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی، لہٰذا میں مختصر اور چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ حضور سید الشہداء امام عالی مقام سید حضرت امام حسین اور ان کے بہتر رفقا اور جتنے بھی ان کے افواج کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مقدس خون کی قربانی دی گئے اسلام کی حفاظت نے فرمائی تھی، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے آج میں آپ کو پوری طریقے سے پورے طور سے بتاؤں گا کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم تو آپ کو فضیلت شب عاشوراء بتانا چاہوں گا۔ اس فضیلت شب عاشوراء کے دن کیا کرنا چاہیے؟ تو محرم کی 9 تاریخ کو 10ویں شب ہوتی ہے۔ جو شخص اس رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص رات میں صبح کے قریب 4 رکعت نفل نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس رات میں قبر کی روشنی کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جو کوئی اس نماز کو ترکیب سے پڑھے گا، حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اور اضافہ کرے گا اور اس کے قبر کو روشن کرے گا۔ فضیلت یوم عاشوراء، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو ہے یوم عاشوراء کہتے ہیں، اور اس دن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 فرشتوں اور 10,000 عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ، یوم عاشوراء کا روزہ 1 سال کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہے 7واں آسمان میں بسنے والے فرشتوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی نماز کا ثواب، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جس نے عاشوراء کے دن کسی مومن کو افطار کروایا، اس کے پیٹ بھر کے کھانا کھلوایا یا افطار کروایا، کوئی عاشوراء کے دن کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو گویا اس نے تمام آدمی کی عیادت کی۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو بتاؤں گا کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھ کے سر پر ہاتھ رکھیں، کھانا زیادہ پکا کر غریبوں میں کھلائیں، اور ناخن تراشیں، سرما لگائیں، مریضوں کی عیادت کریں، اپنے گھر والوں پر کھانے میں خرچ کریں، اولیاء اور اپنے والدین کے قبر پر جائیں، ان کی زیارت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، عطر لگائیں، اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پانی کے پیاس سے پریشان ہوئے تھے، اس حالت میں انہوں نے اپنے کو کس قدر اپنی جان گنوا دیے، اور اپنے پیاسے ہونے کے باوجود بھی اس طرح پھولوں کی طرح وہ کھلے پوری دنیا میں۔ اسی لیے ان کے نام پہ آپ بخشش کریں، فاتحہ پڑھیں ان کے نامہ اعمال میں، اور ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشوائیں، اور جو ہو سکے آپ اس دن کریں۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک دعائیں سناتے ہیں، جو دعائیں یوم عاشوراء کی نماز کی نیت ہے، میں آپ کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں، آپ سن کر اسے یاد کریں۔
نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة العاشوراء متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر. پھر سے ایک بار سنیں. نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة العاشوراء متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر. اگر 4 رکعت ہو تو رکعتی کی جگہ جو ہے 4 پڑھیں، اور اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ لائک کرنا نہ بھولیں. تھینک یو. خدا حافظ.